یا فاطمہ امت کی جفا کیسے چھپا سکتے ہیں زہرا، ہم آپ کا غم کیسے بھلا سکتے ہیں زہرا۔ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي يؤمن الخائبين وينجي الصالحين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين، والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين، جد الحسن والحسين، نبينا سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون۔ صلى الله عليه وسلم۔ عزیزان محترم، ایام فاطمیہ کی سلسلے کی مجالس کی توفیق آپ کے درمیان ہوئی ہے، اور یہ چند دن بہرحال ہم فضائل اور مصائب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام جتنی توفیق ہوگی بیان کریں گے، لیکن بہرحال آپ جیسا کہ پہلے بھی کہا کہ اس بات کا خیال رکھیں کہ کیونکہ آج ہی شام کو اجازت ملی ہے یہاں پہ مجلس کرانے کی، تو جتنا ہو سکتا ہے SOPs پہ عمل کریں، ماسک لگائیں، اور بہرحال جتنا ممکن ہے اتنا فاصلے سے جو ہے وہ بیٹھیں، کیونکہ بہرحال ظاہری طور پر بیماری اپنا وجود تو رکھتی ہے، وبا بھی ہے، اور پھر یہ نہ ہو خدا نہ خواستہ کہیں میری وجہ سے کسی اور کو کوئی تکلیف نہ ہو، تو یہ بہرحال ضروری ہے۔ انشاءاللہ انہی ایام فاطمیہ کے صدقے میں پروردگار اس بیماری کو، وبا کو اس انسانیت سے دور فرمائے، جتنے بھی بیمار ہیں ان سب کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا ہو۔ بہرحال یہ ظاہری بیماری ہے، اور ہمیں بھی ظاہری بیماریاں نظر آتی ہیں، ظاہر ہے، کیونکہ انسان اس دنیا میں رہتا ہے اور ظاہر ہی انسان کا ہے جو نظر آتا ہے، لیکن اس کے علاوہ، ظاہر کے علاوہ جو چیز نقصان دے گی وہ انسان کی باطنی بیماری ہے۔ ظاہری بیماری ہو سکتا ہے آپ علاج کروا لیں ٹھیک ہو جائیں، بہت ہوا ظاہری بیماری آپ کے بدن کو ختم کر دے گی، لیکن اصل بیماری روح کی بیماری ہے۔ اگر ہم اس زندگی میں اس کا علاج نہ کر پائے تو بدن ختم ہونے کے ساتھ بھی یہ بیماری ختم نہیں ہوگی۔ یہ عالم برزخ میں، یہ قیامت میں اپنا ظہور دکھائے گی۔ اسی لیے جنہوں نے اپنے باطن کو صحیح نہیں کیا وہ ابھی تک مشکلات میں ہیں، چاہے وہ دنیا سے چلے گئے، اور خدا نہ خواستہ انسان ایسی بیماری کا مرتکب ہو جائے جو اسے اس موڑ پر لے آئے زندگی کے کہ وہ اللہ کی ولایت کا انکار کر بیٹھے، تو یہ بیماری پھر کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگی۔ ہم خدا کا شکر کریں گے پروردگار نے ہمیں
ایک ایسے مکتب سے جوڑ کے رکھا ہے کہ چاہے ہم جتنے بھی غلطیاں کر لیتے ہیں، خطائیں کر لیتے ہیں، بہرحال سال میں توفیق ہو جاتی ہے کہ اس دروازے پہ آ جاتے ہیں۔ یہ وہ در ہے کہ جو ہماری روح کی پرواز کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر انسان چاہتا ہے کمال پہ پہنچے تو اسے اس دروازے پہ جھکنا پڑے گا۔ پروردگار نے ان کو خلق اس لیے کیا کہ وہ ہماری باطن کی تربیت کر پائیں، کیونکہ دنیا ظاہری طور پر آپ کو مل بھی جائے تو بھی آپ کو کامیابی نہیں دے سکتی جب تک آپ کی روح کمال پہ نہ پہنچے۔ روح کو کمال پہ پہنچانے کے لیے ظاہر ہے ہمیں اسی دروازے سے سب کچھ حاصل کرنا پڑے گا۔ بہرحال میں نے کل ایک حدیث ایک مجلس میں بیان کی، وہ پوری نہیں ہو پائی تو بہت سارے لوگ بہرحال لائیو سن رہے ہوتے ہیں، آن لائن سن رہے ہوتے ہیں، تو وہ پھر بعد میں مجھے میسیج کرتے ہیں کہ آپ نے فلانی جگہ ایک حدیث پڑھی تھی، پوری نہیں پڑھی، تو وہ باقی تو بتا دیں۔ تو ہم بھی پیغام بھجوا دیتے ہیں، اس لیے نہیں پڑھی کہ آپ دوسری مجلس بھی سن لیجیے گا۔ تو یہ بھی ضروری ہے، اچھی بات ہے، لوگ فالو کرتے ہیں، اگر اس طرح کی چیزیں ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ یہ تو عزیزان محترم، حدیث میں نے بہرحال بیان کی کہ ہم لوگ اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے آپ کو کمپیئر کریں، اپنے اندرونی معاملات کو دیکھیں کہ ہم کہاں گرفتار ہیں، کہاں پھنسے ہوئے ہیں، کیونکہ ان اولیاء خدا کا مقصد یہی تھا کہ ہم جیسے پھنسے ہوئے لوگوں کو نجات دیں، اور نہ صرف اس عالم میں بھی، لیکن اصل نجات وہاں پر ہے کہ جہاں ہر آدمی گرفتار ہوگا، جہاں کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہوگی، ہر چیز خود بولے گی، انسان کے بدن کے اعضاء خود بولیں گے۔ آپ کیسے کہیں گے؟ آپ اپنے ہاتھ سے کہیں گے کہ کیا کہہ رہے ہو، تم میرے خلاف گواہی دے رہے ہو، تو ہاتھ بھی ہو سکتا ہے کہے گا کہ آج مالک کوئی اور ہے، آج سلطان کوئی اور ہے، آج تم نہیں ہو مالک۔ اب وہ جو مسائل ہیں انسان کے اندر درونی، اسی رہتی دنیا میں اس نے صحیح کرنے ہیں، مرنے کے بعد تو آپشن نہیں ملے گا آپ کو۔ ہاں، اگر آپ نے کوئی نیک کام کیا ہے، باقیات الصالحات، آپ کی اولاد اگر اچھی ہے تو وہ آپ کے پیچھے کوئی کام کرتی بھی جائے، لیکن خود انسان پھنسا ہوا ہے۔ بہت آسان سے حدیث سے، بہت نارمل ہماری زندگی میں امپلیمنٹ ہونے والی باتیں ہیں، سادی سی حدیث ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پروردگار نے کہا ہے کہ اے موسیٰ، ہم نے کچھ چیزوں کو کچھ چیزوں میں رکھا ہے، لوگ کسی اور چیزوں میں ان کو ڈھونڈتے ہیں۔ بہت تیزی سے گزروں گا تاکہ بہرحال آپ تک پوری بات کہہ پاؤں۔ پہلی چیز جو حضرت موسیٰ کو پروردگار نے کہی کہ موسیٰ، میں نے راحت کو، آسانی کو، آسائش کو آخرت میں رکھا ہے، لوگ دنیا میں ڈھونڈتے ہیں۔ یعنی جو اصل آرام ہے وہ کہاں ہے؟ وہ آخرت میں ہے، جنت میں ہے، بہشت میں ہے۔ لوگ دنیا میں آسانیاں ڈھونڈ رہے ہیں، دنیا میں محنت کر رہے ہیں، مطلب ظاہری طور پر آرام کے لیے، جبکہ دنیا میں محنت کتنی کر لیں گے۔ اگر آپ کے پاس بہت پیسہ بھی آ جائے، مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام صلی امام فرماتے ہیں کہ اس دنیا پہ انسان کیا کرے، اس دنیا کا، جس دنیا میں انسان اپنی زندگی پیسے کمانے میں، پھر اس پیسوں کو اپنی صحت کو بچانے میں گزار دے۔ ایسی ہے، انسان اگر پیسہ کما لیتا ہے تو مریض ہو جاتا ہے، مریض اگر اپنے آپ کو مریض صحیح کرے گا تو اولاد کی پریشانی، اولاد کی کوئی پریشانی نہیں ہوئی تو مال کی پریشانی، یعنی ہر وقت کسی نہ کسی پریشانی میں لگا ہوا ہے۔ پھر وہ آتا ہے ہمارے پاس کہ مولانا کوئی وظیفہ بتائیں، کچھ بتائیں کہ زندگی سکون کی ہو جائے۔ زندگی اگر ٹھیک ہو جائے، مطلب ظاہر کوئی پریشانی نہ ہو، تو پھر وہ دنیا نہیں ہے، پھر وہ جنت ہے۔ دنیا میں ابتلاءات، مصیبتیں ہیں، خاص طور پہ جوان آج کا بہت پریشان ہوتا ہے، آج کل کا جوان خاص طور پہ اس کو بہت پریشانی ہے، یہ کیسے ہوگا، یہ کیا ہوگا۔ وہ آپ کو اپنی محنت کرنی ہے، فائٹ کرنی ہے، اپنی جد و جہد کرنی ہے، اور اس زندگی کو بہتر گزارنا ہے۔
آسائشیں یہاں نہیں ملنے والی. ویسے بھی جس نے ولایت کو قبول کیا اسے آسائش نہیں ملے گی. بھی یاد رکھیے گا کہ آپ بولیں کہ سب کچھ مل جائے، آرام بھی ہو، سکون بھی ہو، مولانا بھی بن جاؤں، سب کچھ مل جائے، ایسا تھوڑی ہوتا ہے. بہت مشکلات ہوتی ہیں. جان ہتھیلی پہ رکھو اگر ولایت صحیح عمل کرتے ہو. کسی وقت بھی تیار رہو. اصل خاصہ ہی اس گھر کا یہ ہے کہ تمہارے بدن کے ٹکڑے ہوں. اب یہاں آدمی گھبرا جاتا ہے کہ یہ کیسا دین ہے، ایک تو دین پہ بھی عمل کروں، جان کو بھی خطرہ ہو. وہ اصل جان کی قیمت دنیا دے ہی نہیں سکتی، اور وہ بھی ان کے راستے پر اگر جان دو تو وہ وہاں ملے گا جو ملنا ہے. تو یہاں مت ڈھونڈیں آسائشوں کو، یہاں اپنے اندر وہ عمل پیدا کریں جسے خدا چاہتا ہے. دوسری چیز بہرحال حضرت موسیٰ کو پروردگار نے یہ کہ موسیٰ میں نے عزت کو جو ہے وہ قیام اللیل میں قرار دیا ہے، یعنی تہجد کی نماز میں نے عزت کو قرار دیا ہے. لوگ سلاطینوں کے دروازوں پہ ڈھونڈتے ہیں. اب انسان اگر ظاہری طور پر دیکھے کہ سمجھتا ہے کہ شاید میرے کسی فلانے سے میرے تعلقات ہو جائیں، فلانی جگہ پہنچ جاؤں، شاید مجھے رسپیکٹ ملے، عزت ملے. ایسا نہیں ہے. آپ قوموں کا حال دیکھ لیں. قومیں جھکی ہوئی ہیں استکبار کے آگے، دنیا کی طاقتیں جو اپنے آپ کو کہتی ہیں ان کے آگے. کیا ہوگا؟ ہمیں عزت ملے گی. عزت تھوڑی ہے، عزت تو خدا کے ہاتھ میں ہے. خدا جسے چاہے دے. اب خدا وہ ہے کہ خدا اگر چاہے کسی کو عطا کرنا، حدیث ہے، اور پوری دنیا اسے حاصل نہ کرنے دے مگر خدا پھر بھی اسے عطا کرتا ہے. اور اگر پوری دنیا کسی کو کچھ دینا چاہے اور خدا نہ چاہے تو کوئی کچھ نہیں دے سکتا. عزت اسی کے ہاتھ میں. قیام اللیل یعنی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عزت ہو، نماز شب پڑھیں، رات کو اس کی بارگاہ میں کھڑے ہوں، کیونکہ جو اس کے آگے جھک گیا وہ دنیا کو اس کے آگے جھکا دے گا. اس کے آگے جھکے جو مالک ہے، جو خالق ہے. اور ویسے بھی انسان ظاہری ہو سکتا ہے نماز میں ریاکاری ہو جائے، مطلب خدا نخواستہ ایسا نہیں ہوگا، لیکن ہوتا ہے کہ بہرحال. لیکن جو رات کو انسان اپنی تنہائی میں، اپنی خلوت میں اٹھتا ہے اور خدا کو سجدے کرتا ہے، وہ یا وہ جانتا ہے یا اس کا بندہ جانتا ہے. یہ بہت ضروری ہے، اور خاص طور پہ جوانوں کے لیے بہت ضروری ہے. آج کل کا جوان جو چاہتا ہے کہ میں دنیا میں بھی کامیاب ہوں، میں آخرت میں بھی کامیاب ہوں، اسے چاہیے کہ اپنی جوانی ہی سے نماز شب کی عادت ڈالے، تہجد کی عادت ڈالے. کیونکہ بہرحال ہم تو سنتے رہتے یہی تھے کہ بڑے بزرگ تہجد پڑھتے ہیں کیونکہ آپشن کم رہ گیا ہے زندگی میں، تو چلو تہجد ہی پڑھ لیں. لیکن ایسا نہیں ہے. عبادت کی لذت جوانی میں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس وقت کئی اور لذتیں موجود ہوتی ہیں، اور اگر آپ ان لذتوں کو ترک کر کر خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں، اس سے بڑی لذت کوئی نہیں ہے. یہی لذت آپ کے وجود کو پاک کرتی ہے. انسان جب عبادت کی طرف بھاگتا ہے، خدا کی طرف بھاگتا ہے، گویا وہ اپنی معاملات کو اس کے حوالے کر رہا ہوتا ہے. جب آپ کا معاملہ اس کے حوالے ہو گیا تو پھر زندگی آپ کا کچھ نہیں کر سکتی. تو ہم دیکھتے ہیں دنیا میں کتنے بڑے بڑے لوگ ہمارے سامنے ہے، کہ مثالیں بھی بہت ساری ہیں بڑے بزرگوں کی، علماء کی، اولیاء کی، شہداء کی، جو مثالیں ہیں. کیوں ان کو عزت ملی اتنی؟ کیوں ان کو اتنی عزت ہے؟ امام خمینی جیسی شخصیت کیا آپ دیکھیں کہ کتنا ان کے مقابلے میں اس زمانے میں آئے. گورباچوف کو جب انہوں نے لیٹر لکھا اور بھیجا تو اس نے اپنے خاص آدمی کو جو اس کا سیکنڈ تھا اس کے ذریعے لیٹر بھیجوایا امام خمینی کو. امام خمینی نے کہتے ہیں 5 منٹ لگائے پڑھنے میں اور ختم کیا، اور کہا کہ میں اس کے لیے عالم غیب سے کچھ دروازہ کھولنا چاہتا تھا، اسے چاہیے میرے خط کو دوبارہ پڑھے. اور پھر اٹھ گئے، بات نہیں کی. وہ یہ سمجھا کہ شاید سیاسی طور پر، پولیٹیکل طور پر رشیا ساتھ دے، مگر انہوں نے نہیں کہا.
امام نے کہا کہ جس کمیونزم کی تم بات کرتے ہو یہ ایک تاریخی بات بن جائے گی. اور یہی ہوا. کیوں جھک نہیں پائے لوگ؟ ایسا شخص کسی کے آگے جھک نہیں پایا. کیوں پایا؟ کیونکہ تہجد کی نماز میں ان کا بیٹا بیان کرتا ہے کہ ایک مہمان ہمارے گھر پہ آیا اور رات کو، کیونکہ اکیلا سونا مکروہ ہے مہمان کا، تو بابا نے کہا کہ ساتھ سو. تو وہ رات کو اٹھ گیا، کہتا ہے کہ آپ کے یہاں کسی کا انتقال ہو گیا ہے، بہت گریا ہو رہا ہے رات کو. تو کہا نہیں. کہا تو اتنا گریا کیسا ہے؟ کہا یہ تو بابا ہیں، ہر روز رات کو نماز شب میں گریا کرتے ہیں. اتنا گریا یعنی کیوں؟ جب خدا کی بارگاہ میں گریا ہے تو دن میں خدا نے ساری حکومتوں کو جھکا دیا. یہ ہمارے دور کی مثال ہے. قاسم سلیمانی دنیا پوری طاقتیں اس سے گھبرا گئی، ابھی بھی گھبراتی ہیں اس سے. اس کی تصویر لگائیں فیس بک بند ہو جاتا ہے، تصویر سے بھی گھبرا رہے. تو کیا کرے گا آپ؟ تصویر کیا کرے گی؟ نہیں، گھبراہٹ ہے. کیوں؟ کیونکہ تہجد کی نماز خدا کی بارگاہ میں. کیوں؟ کیونکہ مالک وہی ہے. مولائی یا مولا انت المولا انا العبد وحل جارا مولا عبد المولا. تو خالق ہے، تو مالک ہے، میں تیرا بندہ ہوں. تو رحم نہیں کرے گا اپنے بندے کے اوپر. یہ ضروری ہے عزیزان محترم. آج معاشرے میں جو کمی پائی جاتی ہے وہ رابطے کی ہے، ارتباط کی ہے. آج ہمارا آپس میں کمیونیکیشن بہت ہے. آج سوشل میڈیا کے ذریعے سے ایک دوسرے سے دور کے فاصلے کم ہو گئے، بہت زیادہ ہے. لیکن جس اصل رابطے کے لیے خلق کیا گیا وہ بریک ہو گیا. جو اصل رابطہ ہونا چاہیے تھا وہ ڈیوائس خراب ہے ہماری، یا یوں کہیں کہ ہمارے اندر وائرس آ گیا ہے کہ ہم اس رابطے کو درست نہیں کر پا رہے. اصل پروردگار نے ہمیں خلق اس لیے کیا تھا کہ تم میری عبادت کرو. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے تمہیں خلق ہی نہیں کیا سوائے اپنی بندگی کے، سوائے اپنی عبادت کے. تو یہ مقام ملے گا کیسے کہ خدا اتنی عزت دے؟ راوی کہتا ہے کہ میں مدینہ میں قحط تھا اور لوگ بارش کے لیے نمازیں پڑھے، دعائیں کر رہے. لیکن میں نے دیکھا کہ ایک سیاہ پوست یعنی کالا حبشی اپنے رخسار کو خاک پہ رکھے خدا کی بارگاہ میں کہہ رہا ہے کہ پروردگار اگر تو نے بارش نہیں بھیجی تو میں رخساروں کو نہیں اٹھاؤں گا. راوی کہتا ہے کہ بات پوری نہیں ہوئی، بارش شروع ہو گئی. کہا میں اس کے پیچھے کہ بھئی کون ہے یہ غلام، کس کا غلام ہے؟ تو دیکھا وہ کوچے بنی ہاشم میں چھٹے امام کے گھوڑوں کو پالنے والا غلام تھا. یعنی عبد کی تربیتیں ہو رہی ہیں، یہاں بندے بنائے گئے. ہم اپنی زندگی میں دیکھیں عزیزان محترم، ہم عبد کتنے اچھے ہیں. عبد ہیں بھی یا نہیں ہیں، بندے ہیں یا نہیں ہیں. ہم بہت کچھ بننا چاہتے ہیں زندگی میں، ہم یہ بن جائے اچھی بات ہے. ظاہری طور پر آپ اچھی ایجوکیشن ہو، آپ کا پروفیشن ہو، سب کچھ کریں. اصل بندگی ہے. سب کچھ آپ نے کر لیا، اسکائی اسکریپرز کھڑے کر لیں، بڑی بڑی جائیدادیں بنا لیں، نام بنا لیں، لیڈر بن جائیں، کمیونٹی کے لیڈر بن جائیں، سب بن جائیں، لیکن آپ بندے نہ بنیں. کہاں لے کے جائیں گے یہ سب؟ آیت اللہ عظمیٰ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی قبر پہ آپ نے دیکھا کیا لکھا ہوا ہے؟ عبد، بندہ. یعنی کوئی اور ڈیزگنیشن کی ضرورت نہیں ہے. اس ڈیزگنیشن کو ڈھونڈیں، اور وہ تبھی ملے گا کہ جب آپ اس کو خلوت میں سجدے کریں گے. تو اگر اے موسیٰ عزت چاہتے ہو تو قیام اللیل، کھڑے ہو رات کو، سلاطینوں کے دروازوں پہ نہیں. پھر حضرت موسیٰ سے کہا پروردگار نے موسیٰ اگر مقام چاہتے ہو، مرتبے چاہتے ہو، رتبے چاہتے ہو تو تواضع انکساری میں پاؤ گے، اور لوگ تکبر میں ڈھونڈتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ انسان دنیا میں اس کا کوئی رتبہ ہو
تو خدا کہتا ہے تواضع، انکساری کرو، جھکو اپنے آپ کو، چھوٹے ہو لوگوں کے آگے، تکبر میں نہیں کہ اپنے آپ کو. ویسے بھی خدا کو تکبر پسند نہیں ہے. انسان کتنا بھی تکبر کر لے زمین پہ چلتے ہوئے، جانا تو اسی زمین کے اندر ہے. تکبر کیسا؟ یہ کبریائی صرف اسی کی ذات کو پسند ہے اور کسی کو نہیں. کتنے بڑے بڑے فرعون، شداد کتنے متکبر تھے. انا ربکم الاعلی کتنا، لیکن کیا ہوا؟ پانی میں ڈوب گئے، بول نہیں سکے. شداد کو جب اللہ کے نبی آئے کہ دیکھو تم یہ کام چھوڑ دو، خدا تمہیں جنت دے گا. حالانکہ کہا کہ تم نے جو غلطیاں کی ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا تم. تو اس نے بولا جنت کیا ہے؟ کہا جنت باغ ہوں گے، محل ہوں گے. اس نے بولا اچھا. بولا میں خود جنت بنا لوں گا. خود اپنی کہتے ہیں کہ 300 سال لگے اس کو جو اس نے بنائی تھی. اور جیسے ہی وہ گیا دروازے پہ تو دیکھا کوئی شخص نظر آیا. کہا تم کون ہو؟ تمہیں تو میں نے پہلے کبھی دیکھا ہی نہیں. تو کہا میں تمہاری روح قبض کرنے آیا ہوں. تو کہتا ہے کہ مجھے جانے تو دو اس میں. تو کہتا ہے اس کا ایک قدم ہوا میں تھا، ایک قدم اس کا گھوڑے کی زین پہ. خدا نے روح قبض کر لی. خدا کو تکبر پسند نہیں ہے. تواضع، انکساری. اس گھر کی انکساری دیکھیں آپ کیسی ہے. شادی کی رات ہے، نیا لباس ہے. بیوی سائل آیا، بیوی نے اپنا لباس سائل کو دے دیا. تواضع، انکساری ہے. یعنی اس سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا. کوئی کچھ مانگنے آیا، یہ دے دیا. کوئی مشکلات آئیں، کتنے واقعات ہیں، کتنی مشکلات ہیں کہ بیوی اپنا سب کچھ خدا نے ان کا کہاں رتبہ لے گیا کہ سیدہ کی رضا پر خدا کی رضا ہے. اس سے بڑا کیا رتبہ ہو سکتا ہے کہ اگر بیوی راضی ہیں تو خدا راضی. یہ مقام آسان نہیں ہوتے ہیں، یہ انہی کے گھر کے مقام ہے. لیکن ہمیں سکھا رہے ہیں کہ دیکھو تم بھی اس راستے پہ کوئی نہ کوئی مقام کسب کر سکتے ہو. یہ تواضع ہے. ہم بھی اپنے معاشرے میں دیکھیں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ بہرحال ہمیں کوئی رتبہ ملے تو اپنے آپ کو جھکائیں. بہرحال ہر آدمی بندہ ہی ہے عزیزان محترم. میں کل بیان کر رہا تھا، اتنے بڑے عالم دین تھے شیخ مرتضی انصاری. کتنا اپنے دور کے اور اس کے بعد اتنا علم، اتنی کتابیں انہی ہی کے وجود سے نکلی ہوئی ہیں. ان کی والدہ کہتے ہیں نجف آئیں تو نجف کی خواتین کو پتہ چلا کہ شیخ کی والدہ ہیں تو ہاتھوں کو چومنے لگیں. تو انہوں نے آ کے اپنے بیٹے سے کہا کہ کیوں میرا اتنا احترام کر رہی ہیں، کیوں میرے ہاتھوں کو بوسہ لے رہی ہیں؟ تو کہا کیونکہ اب ان کو تو پتہ تھا کہ میری وجہ سے کر رہی ہیں، لیکن نہیں کہا کہ کیونکہ والدہ آپ نماز پرہیزگار تہجد گزار ہیں اس وجہ سے. تو کہا کہ وہ تو بہت خواتین ہیں، میں اکیلی تھوڑی ہوں. کہا نہیں، آپ زیارت پہ آئی ہیں، زائر ہیں، آپ زیارتیں کرتی ہیں. کہا تو وہ اور بھی بہت ساری خواتین ہیں. جو بھی کہتے تھے وہ جواب دے دیتی تھی. آخر میں نے کہنا پڑ گیا کہ یہ میری وجہ سے آپ کا احترام کر رہی ہیں. تو کاغذ سے کیا کہتی ہیں؟ تم مرتضیٰ کون ہو مگر تم خدا کے بندے نہیں ہو. تمہارے اندر کیا ہے ایسا؟ اصل یہی ہے. یہی تو وجہ تھی کہ جب شیخ مرتضیٰ انصاری فوت کر کے گئے، دنیا سے پردہ کیا، تو علم ایک شاگرد کے پاس آیا، سیاست ایک کے پاس، لیکن تقویٰ اپنے ساتھ لے کے گئے. اتنے متقی اور پرہیزگار تھے. ہم بھی چاہے ہمارا رتبہ کوئی بھی ہو معاشرے میں، ہمیں اندر سے دیکھیں، انسان کے پاس کچھ بھی ہو، جو بھی چیز ہو، سب عطا ہوتی ہے، اندر سے کھوکھلا ہے آدمی. اور جو لوگ
تھوڑے سے کمزور ہوتے ہیں، ان کو کچھ مل جائے تو وہ تھوڑے سے اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتے ہیں، دکھانے لگتے ہیں۔ وہ انسان کی حیثیت ہی کیا ہے، انسان کی اوقات کیا ہے؟ انسان دیکھنے کو قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ بعض معاملات میں انسان بہت ضعیف ہے، یعنی برداشت نہیں کر پاتا۔ بعض اوقات ظرف چھوٹا ہو تو انسان بہر اٹھتا ہے، کھوکھلا ہو جاتا ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے اندر اس صفت کو پیدا کریں۔ حضرت موسیٰ کو پروردگار نے حضرت موسیٰ کو کہا کہ موسیٰ، اگر تم غنا یعنی بے نیاز ہونا چاہتے ہو تو اس کو ہم نے جو ہے وہ قناعت میں رکھا ہے، اور لوگ غنا کو یعنی بے نیاز ہونے کو دنیا کی چیزوں کو جمع کرنے میں ڈھونڈتے ہیں، جبکہ کبھی بھی پائیں گے نہیں۔ اب ہمارے حساب سے غنی کون ہے؟ کہ جس کے پاس بہت کچھ ہے، اور وہ گھر ہو یا دولت ہو یا ثروت ہو یا بہت ساری چیزیں، یہ بہت غنی ہے۔ جبکہ خدا کیا کہہ رہا ہے کہ میں نے قناعت میں رکھا ہے، یعنی جتنی تمہیں ضرورت ہے وہ ہے، اس کے اندر نہیں ہے۔ انسان آج معاشرے کے اندر بھی ہے کہ یہ لے لو، وہ لے لو، حاصل کر لو، بے نیاز تھوڑی ہو سکتا ہے۔ اصل بے نیاز تو وہ ہے، ہم تو کچھ بھی کر لیں فقیر ہیں اور محتاج ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے انتم الفقراء الی اللہ، تم فقیر ہو، تم محتاج ہو خدا کی طرف۔ تو ہم جتنا بھی کر لیں ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ آج کل بہرحال مادی معاشرے کے اندر ہم کامیابی سمجھتے ہیں کہ جتنا مادہ ہمارے پاس زیادہ ہوگا ہم کامیاب ہیں، لیکن اگر انسان کا ہدف پروردگار ہے تو وہ اس کو اپنا ہدف نہیں بنایا۔ ایک اعتدال والی لائف، ایک بیلنس لائف، جو کہ مشکل ہے۔ یعنی آج کل کے دور میں انسان کے پاس ایکسکیوزز بہت ہیں اپنے لیے، کہ کیونکہ یوں ہے، ایسا ہے، ویسا ہے، اپنے لیے وہ ساری چیزوں کو کور کرتا ہے۔ لیکن اگر خدا ہدف ہو تو پھر انسان بہت آرام سے ان مشکلات سے گزر جاتا ہے۔ بہرحال حدیث جو ہے وہ اس کا اگلا سے جتنا ہو سکتا ہے بہرحال آپ کی خدمت میں بیان کروں، آپ کی حسن سماعت کے، کہ حضرت موسیٰ کو پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ، ہم نے علم کو بھوک میں رکھا ہے اور لوگ بھرے ہوئے پیٹوں میں تلاش کرتے ہیں۔ اب ظاہر ہے علم بھی ظاہری علم تو ہے نہیں کہ آپ اپنے شکموں کو پر کریں، تو یہ علم تو ظاہر ہے بھوک یعنی زحمت، یعنی گرسنگی، یعنی انسان اپنے اوپر کنٹرول کرے۔ ویسے بھی بہرحال یہ الگ چیپٹر ہے پورا، اگر اس پہ گفتگو کی جائے جو شکم کے ساتھ ہے، یہ اس میں بہت ساری اور حدیثیں ہیں جس کا تعلق علم سے ہے۔ یعنی ہمیں لگتا ہے کہ جب مولانا صاحب علم کا تعلق، نفس کا تعلق پیٹ سے کیوں ہے، مطلب ظاہر سے کیوں ہے؟ حدیث روایات مفصل ہیں کہ نفس کی تربیت ہے ہی شکم کے ساتھ۔ اگر انسان پر شکم کر لے تو آپ رات کو زیادہ کھا لیں تو فجر میں اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، تو سادی سی بات ہے۔ اور انسان اگر اپنی لذت کے لقمے کھائے تو اس کے لیے بہت ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، اور خدا نہ خواستہ اگر وہ کسی کا حق کھا رہا ہو یا باقی چیزیں کھا رہا ہو تو ویسے بھی انسان سے زائل ہو جاتی ہیں۔ اس لیے انسان بہرحال اگر چاہتا ہے کہ بہرحال یہ زحمت، ایک بہرحال بزرگ تھے بڑی اچھی بات کہتے تھے کہ خدا بہرحال ان کی درجات کو بلند فرمائے، وہ کہتے تھے کہ شکم دنیا کی آسائشوں سے خالی ہوگا تو آسمانی حقائق تم پر نازل ہوں گے۔ اگر شکم کو تم نے دنیا ہی سے بھرا ہوا ہے تو آسمان کے راز کہاں تمہیں پتہ چلیں گے؟ تو اس لیے بہرحال ہم شاید اس طرح تو نہیں کر سکتے جیسے ہمارے ائمہ زندہ رہتے تھے، لیکن بہرحال ایک اعتدال میں رہنا ضروری ہے۔ آخری چیز جو حضرت موسیٰ کو پروردگار نے کہی کہ موسیٰ، میں نے جو ہے وہ دعا کی قبولیت کو حلال لقمے میں رکھا ہے۔
اور لوگ کال اور کیل میں ڈھونڈتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ چیخ و پکار سے، جیسے بہت سارے لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم تو مولانا خانہ کعبہ چلے گئے، ہم تو کربلا چلے گئے، اتنی دعائیں کی، اتنا چیخنے پکارنے سے دعائیں تھوڑی قبول ہوتی ہیں. خدا کہہ رہا ہے میں نے حلال لقمے میں مستجاب دعا رکھا ہے. اب اگر خدا نہ خواستہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی، پہلی تو بہرحال دعا خود کیا ہے، کون سی کرنی چاہیے، یہ پھر الگ چیپٹر ہے، اس کے لیے الگ خمسے کی ضرورت ہے. دعا خود مانگ کیا رہا ہوں، یعنی خدا سے، خدا منع نہیں کہتا، خدا کہتا ہے مانگو مانگو میں عطا کروں گا، لیکن میں مانگ کیا رہا ہوں خدا سے. دنیا مانگ رہا ہوں تو اس میں بھی کیا مانگ رہا ہوں، آخرت مانگ رہا ہوں بہت، کیونکہ بہرحال ہمارا تعلق جوانوں سے ہے تو جوان ہمیں بہت میسج کرتے ہیں بہت زیادہ، تو انہی کے لیے بہرحال مجلسیں بھی زیادہ تر انہی کے لیے ہوتی ہیں. میں نے یہ کر لیا، میں نے وہ پڑھ لیا، میں نے اتنے دن زیارت عاشورہ پڑھ لی، میں نے زیارت آل یاسین پڑھ لی، اتنا. میں نے کہا بھائی اتنا کیوں پڑھا، خیریت کیا ہوگی؟ وہ ایک کوئی حاجت ہے. بعض اوقات ایڈریس غلط ہوتا ہے عزیزان محترم، آپ جسے ڈھونڈ رہے ہیں آپ کے پاس ایڈریس ہی غلط ہے. ٹھیک ہے جو آپ نے پڑھا اس کا ثواب ضرور ملے گا، لیکن خدا بہتر جانتا ہے کہ یہ چیز آپ کے لیے مناسب نہیں ہے. اور جوان تو آج کل ویسے بھی ایک فیوژن میں زندہ ہے، ایک illusion زیادہ ہے اس کو، اور اس میڈیا کے دور نے اس کو اور دھوکے میں رکھا ہوا ہے. یہ جس چیزوں کو کامیابی سمجھتا تھا، میڈیا تو فیبریکیٹڈ ہے، وہ تو ڈیزائنڈ ہے، وہ تو آپ کے لیے چیزوں کو دکھاتا ہے جو کہ وجود نہیں رکھتی ہیں اور آپ کو کھینچتا ہے. اس کا اصل ہدف آپ کے نفس کو جو ہے وہ کیپچر کرنا ہے. ہم اسی طرح زندہ رہ رہے ہوتے ہیں، پھر ہم اس کو اپنی حقیقی زندگی میں ڈھونڈتے ہیں کہ یہ ہماری حقیقی زندگی میں کہاں ہے، یہ چیز کہاں ہے، جبکہ وہ نہیں ہوتی ہے. اور پھر انسان کہتا ہے چلو کوئی اور تو دروازہ ہے ہی نہیں. اچھا خدا کا بھی بڑا شکر ہے کہ کم از کم اگر ہم اپنی مشکل میں، پریشانی میں، یا کوئی بھی ہے، اگر اس کے دروازے پہ آتے ہیں تو یہ لطف ہے اس کا. یہ شکر کریں کہ ہم کوئی اور غلط کام نہیں کرتے، ورنہ دنیا تو آسائش اور سکون کے لیے آج کیا کیا نہیں کر رہی. نشے، ڈرگز، ایڈکشن، دنیا کا جوان گرفتار ہے اس کے اندر، اور اس کو فیسینیشن سمجھتا ہے، اس کو سمجھتا ہے کہ بہت اچھا کام ہے، لیکن اس میں سکون ڈھونڈ رہا ہے، جبکہ اس میں سکون نہیں ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ اللہ کے ذکر میں ہی سکون اور اطمینان ہے. ہمیں اس کی طرف بڑھنا ہے عزیزان. آئیے اس گھر کی طرف چلیں کہ یہ گھر جسے پروردگار بھی قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ایسے گھر ہیں کہ جن پر اللہ کے اذن سے ذکر جو ہے وہ بلندی پہ جاتا ہے. اس گھر میں دیکھیں کیسا ذکر ہے. روایات میں ہے کہ پروردگار ملائکہ پر افتخار کر رہا ہے کہ دیکھو میری کنیز کس طرح میری عبادت میں کھڑی ہوئی ہے. وہ یہ افتخار کر رہا ہے. ذکر دیکھیں، عبادت دیکھیں، تلاوت دیکھیں، اطمینان دیکھیں. کتنی دفعہ حضرت سلمان فارسی رسول خدا کی خدمت میں گئے اور کہا کہ آپ کی بیٹی کی حالت مجھ سے دیکھی نہیں جاتی، جبکہ رسول خدا کہتے ہیں کہ نہیں، فاطمہ نے آخرت کا انتخاب کیا ہے، وہ اپنے یقین اور ایمان کے ساتھ یہ سارے کام انجام دیتے. یعنی ہم دیکھیں کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہم اطاعت کرنا ہے، فالو کرنا ہے، تو ہم یہ دیکھیں کہ جو وہ تھے ہم ان سے کتنے فاصلے پر ہیں، کتنی اطاعت کرتے ہیں. آپ کسی کو فالو کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ان کا ماننے والا ہے، یہ ان کا چاہنے والا ہے؟ کیسے کہیں؟ کوئی کرائٹیریا، کوئی مشین تو ہے نہیں. تو آپ یہی دیکھ سکتے ہیں نا کہ یہ وہی کرتا ہے جو وہ چاہتے تھے یا جو انہوں نے کیا، یا یہ اسی راستے پر ہے. ہو سکتا ہے 2 چیزیں عمل کرتا ہو تو 2% ہوگا، 10 چیزیں کرے گا 10% ہوگا. ہم اپنی عبادتوں میں کیسے ہیں
یہ گھر اپنی عبادت میں کیسے تھا، خدا کے رابطے کے ساتھ یہ کیسا گھر تھا کہ یہاں بی بی رات کو دعائیں کر رہی ہیں. کس کے لیے؟ ہمسایوں کے لیے، ہمسایوں کے لیے دعائیں کر رہی ہیں. دوسرے امام کہتے ہیں کہ میں نے والدہ سے کہا کہ آپ اپنے لیے کیوں نہیں دعائیں کرتے، آپ لوگوں کے لیے دعا کرتے. کہا میں نے بابا سے سنا ہے پہلے ہمسائے ہوتے ہیں بعد میں خود ہوتا ہے. خوب یہ عبادت ہے. ہم اس مطلب ظاہراً اگر آپ دیکھیں تو یہ کوئی اتنی کوئی بڑی بات ظاہراً نہیں ہے، لیکن ہم کرتے ہیں اپنے ہمسائے کے لیے دعا، اپنے پڑوسی کے لیے دعا. تو آپ خود دیکھ لیں کہ ہم دور ہیں، یعنی ایک چیز سے دور ہو گئے. اسی طرح آپ زندگی میں بہت ساری چیزیں کہ خدا توفیق دے کہ ہم ان چند دنوں میں بیان کریں، ہم بیان کریں کہ ہم دیکھیں کہ ہم کتنے فاصلے پر ہیں، کتنے قریب ہیں. مجالس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہاں اگر ہم دور ہیں قریب ہو جائیں، قریب ہیں قرب حاصل ہو جائے، اور اگر قرب حاصل ہو گیا تو اپنے آپ کو ولایت پہ فنا کر دیں. اصل یہی ہے، اصل امام تک پہنچنا ہے. یہ جتنا بھی خدا توفیق دیتا ہے اصل امام تک پہنچنا ہے. جو لوگ امام تک پہنچ گئے وہ کامیاب. دنیا میں کامیابی امام تک پہنچنا. آپ کے پاس سب کچھ ہو، آپ پرہیزگار بھی ہیں، سب کچھ ہیں، عبادت گزار بھی ہیں، با تقویٰ بھی ہیں، خدا کی راہ میں دیتے بھی ہیں، سب کچھ ہیں، امام تک نہیں پہنچے، امام تک نہیں پہنچے. وہ امام کا کاروان گزرا، شخص مولا وہ کنواں جو ہے وہ پانی میٹھا نہیں ہے، امام نے لاب دہن سے اس کا پانی میٹھا کر دیا. معجزہ دیکھا تو امام نے کہا کہ چلو ساتھ. کہا مولا میں تو نہیں جا سکتا آپ کے ساتھ، آپ میرا گھوڑا لے لیں، آپ میری تلوار لے لیں، یہ میں آپ کو دے سکتا ہوں، میں نہیں جا سکتا. تو امام نے کیا فرمایا؟ مجھے تمہارے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تمہاری ضرورت ہے. بعض اوقات ہم اپنا سب کچھ دینے کو تیار ہیں، خود تیار نہیں ہے. اصل امام کو ہمارا وجود چاہیے، ان کے لیے خزانوں کی کمی نہیں ہے، لیکن ہمیں امام تک پہنچنا ہے. اس میں آپ زحمتوں کو تمام کو رضوان محترم. بی بی بیٹھی ہوئی تھی جنگ احد کے شہداء کی قبر پہ. حضرت حمزہ کی قبر پر بیٹھی ہوئی تھی، گریہ کر رہی ہیں. شخص آیا، بی بی کے دیکھا تو موقع کو غنیمت سمجھا، بی بی سے سوال پوچھا. اس نے کہا کہ حضرت علی نے اگر حق پر ہیں یا تھے تو اپنا حق کیوں نہیں چھینا، لیا کیوں نہیں؟ اگر حق پہ تھے تو قیام کرتے. تو بی بی نے فرمایا کہ امام کی مثال کعبے جیسی ہوتی ہے. لوگ کعبے کے پاس چل کے جاتے ہیں، کعبہ چل کے لوگوں کے پاس نہیں جاتا. امام ایسے ہی ہے. امام تک پہنچنے کے لیے ہمیں امام تک جانا ہے. امام نہیں آئیں گے ہمارے پاس. یہی تو غم ہے کہ امام غیبت کے پردے میں ہے. یہی غم نہ صرف ہمیں ہے بلکہ سب کو یہی غم ہے. اہل بیت کو بھی یہی، بی بی کو بھی یہی غم ہوگا کہ میرا فرزند کتنے سالوں سے تنہائی میں ہے، خلوت میں. عزیزان محترم، اگر ہم اپنے امام کو نہیں پہچان پائے تو پھر سب رہ جائے گا. امام ہمارا منتظر ہے کہ کب میرے چاہنے والے میری طرف پلٹیں گے. اسی لیے خدا نے ہمیں توفیق دی ہے کہ یہ در توسل، اس در پہ توسل کریں، توسل کریں. آخری زمانے کی دعاؤں میں بھی یہی ہے کہ پروردگار تو ہمیں ثابت قدم رکھ،
تو ہمیں اپنے کام میں ناصر فرما، نصرت فرما، اور تو ہمیں تبدیل نہ کر دوسری قوموں کے ساتھ۔ قرآن کہتا ہے نا اگر تم نے نہیں کیا تو میں دوسری قوموں کو لے آؤں گا۔ پروردگار ہمیں تبدیل نہ کر، ہمارا انتخاب کر۔ اب ظاہر ہے جب آپ ولایت کی طرف آئیں گے تو امتحان تو ہوگا، سختی تو ہوگی۔ جب اس گھر نے خود اس مشکلات کو دیکھا ہو کہ وہاں رسول خدا جب آخری وقت میں بیمار ہیں تو بی بی ان کے سرہانے پر دروازہ کھٹکھٹا، کہا کون ہے؟ کہا بہت دور سے آیا ہوں، رسول کی زیارت کرنی ہے۔ کہا کہ ابھی بیمار ہیں، ابھی مناسب نہیں۔ تھوڑی دیر بعد پھر دروازہ کھٹکھٹایا گیا، پھر پوچھا گیا کون ہے؟ کہا بہت دور سے آیا ہوں، رسول کی زیارت کرنی ہے۔ رسول خدا نے فرمایا فاطمہ آپ جانتی ہیں کون ہے؟ کہا بیٹی حضرت اسرائیل ہیں، آپ کے احترام میں اجازت لے کر آنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ ملائکہ آپ سے اجازت لے کر آتے ہیں، مگر یہ امت کیسے آئی؟ یہ امت کیسے آئی؟ وہ کس طرح آئی؟ مقاتل یہی بیان کرتے ہیں نا کہ بیوی دروازے پہ آئی، کیوں آئی؟ کہ شاید احترام کر جائیں، شاید شرم و حیا آ جائے۔ کیوں؟ کہا کہ فاطمہ بنت رسول ہے، یہ وہی فاطمہ ہے جس کے احترام میں رسول کھڑے ہو جاتے تھے۔ ہاں لیکن امت نے کیا کیا؟ امت نے جب دیکھا کہ دروازہ کھل نہیں رہا تو انہوں نے دروازے کو جلا دیا۔ اور کس طرح ظلم اور ستم کی، مسائل سخت ہیں حضرت سیدہ کے، ہمارے لیے آسان نہیں ان کو پڑھنا۔ کچھ مشکلات ایسی ہیں کہ اساتید بیان کرتے ہیں کہ ان مشکلات کے وقت یعنی خود جب اہل بیت پر مصیبت پڑی اور جب سخت مصیبت پڑی تو خود اہل بیت نے رسول خدا کو پکارا۔ کہا پہلی مصیبت کون سی تھی؟ کہا پہلی مصیبت مدینہ کی مصیبت ہے کہ جب جلتا ہوا دروازے کو دھکا دیا گیا، جب در و دیوار میں سیدہ آ گئی تو بیوی نے اپنے بابا کو پکارا، یا بابا یا محمد، کہ بابا آپ کی امت نے یہ اجر دیا ہے رسالت کا۔ ہاں عزاداران محترم، یہ بڑی مصیبت تھی، یہ بڑی مصیبت تھی، اسے امام جانتے ہیں کہ کتنی بڑی مصیبت تھی۔ وقت گزر گیا، امام گزر گیا، وقت گزر گیا، پھر وہ رات کہ جس کی تاریکی میں کائنات کا امام اس امانت کو قبر میں اتارا، وہ سخت تھا امام کے لیے۔ اس امانت کو اتارتے ہوئے بھی مولا کہتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ جو آپ امانت دے کے گئے تھے یہ ویسی نہیں ہے۔ ہاں پر آپ نے گریہ کیا، خدا قبول کرے، اجر و اللہ، پروردگار آپ کے رونے کو قبول کرے، آپ کی مشکلات کو سیدہ حل کرے۔ تیسری جگہ استاد فرماتے ہیں کہ کون سی مصیبت تھی؟ کہا روز عاشورہ۔ جب بہن چند قدموں کے فاصلے سے دیکھتی رہی، اللہ تقبل منا، پروردگار قبول کر۔ جب 11 محرم کو
کارواں گزرا مقتل کے پاس سے، ایک بدن کی حالت ایسی تھی کہ جب چوتھے امام نے دیکھا نا تو اس سے پہلے کہ جان نکلتی، استاد فاطمی نے یہاں بیان کرتے ہیں، بی بی زینب نے اپنے آپ کو گرا دیا، اور اس بدن کو کہ جہاں مقتل کہتا ہے کہ کوئی جگہ خالی نہیں تھی، تیروں کے نشان، نیزوں کے نشان، تلواروں کے نشان، پتھروں کے نشان، گھوڑوں کی ٹانگوں کے نشان، اور سر بھی تن پہ موجود نہیں ہے۔ کٹی ہوئی رگیں کربلا کی خاک میں آلودہ ہے۔ وہ بہن جو اپنی ماں کی آخری کمائی کو اس طرح دیکھے، وہاں اس نے بھی کہا یا رسول اللہ، یہاں جلتا اے میرے نانا حاضر حسین، کیا یہ حسین ہے مرحمن التمام کہ جو خون میں لطفت ہے، جس کے بدن کے اعضاء ٹکڑے ہوئے ہیں؟ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تاجر عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں کے مددگاروں میں شمار فرما، جو پریشان عالم کی پریشانی کو دور فرما، حاضرین مجلس کی جائز خواہشات کو پورا فرما، جو بیمار ہیں خاص طور پہ حاضرین میں سے کوئی ہیں یا جو بھی بیمار ہیں خاص طور پہ بیماری کو، وائرس کو انسانیت سے دور فرما، مسلمان جہاں بھی ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، پروردگار ہمیں حج عمرہ اور زیارت کی توفیق عطا فرما۔